میری مائیں اور بہنیں، خدا کی قسم علماء کے بیچ میں بیٹھ کر پوری ضمانت کے ساتھ یہ بات تمہاری خدمت تک پہنچا رہا ہوں کہ صرف ایک تمہارا معاشرہ بن گیا، انشاءاللہ تعالی عالم کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ جملہ نہیں، ڈائلاگ نہیں، مولانا مفتاحی صاحب کا قول نہیں، یہ حقیقت ہے۔ پیاری اماں، میری پیاری بہن، میری بیٹی، میری بچی، بھانجی، بھتیجی، تو ایک ایسا معاشرہ ہے جس کو صنف نازک کہتے ہیں، تو طاقت میں کم ہے، تو گواہی میں کم ہے، اس کے راز و اسباب کچھ اور ہیں، لیکن اللہ نے تیرے اندر وہ طاقت و صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو ایک بدل گئی سارا عالم بدل جائے گا، تو ایک بدل گئی سارا عالم بدل جائے گا۔ لیکن آج تیری حالت کیا ہے؟ تو اعمال میں کمزور ہے، تو حیا میں کمزور ہے، تو شرم میں کمزور ہے، تو تقوی میں کمزور ہے، تو ایمان میں بھی کمزور ہے۔ تجھے نہیں معلوم کہ ایک قرآن اور ایک نبی کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ابھی قریب میں نے میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کے ایک خطاب میں سنا، مولانا جو عورت اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے گھر ہی کے اندر رہتی ہے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے گھر چھوڑ کر باہر نہیں نکلتی، وہ سری رام پور میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے گھر کے اندر رہنے کا اجر اللہ تعالی حرم پاک میں رہنے کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے آپا، مجھے کون کیا ریزرویشن دیں گا؟ جو ریزرویشن اللہ نے تجھے دیا، جو ریزرویشن نبی نے تجھے دیا، جو ریزرویشن قرآن کے صدقے تجھے ملا، جو ریزرویشن نبی کے ذریعے تجھے ملا، اس کا 1% بھی تجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ آج جگہ بجگہ میں سنتا ہوں کہ ہماری بہنوں کے قدم بہک رہے ہیں، ہماری بچیوں کے قدم بہک رہے ہیں۔ میری بہن، تو پیدا ہو کر 20 سال ہو گئے، تجھے ابھی اسلام سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پیدا ہو کر 20 سال ہو گئے، تجھے ایمان سمجھ میں نہیں آیا۔ تو پیدا ہو کر 18 سال، تجھے اب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی۔ تو نبی کو کتنے مرتبہ نام سے سنی ہوگی، اس نبی کا دامن چھوڑ کر تیرے قدم بھٹک رہے ہیں۔ یہ تو مجھے بات سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ تم احاطے میں رہو، تم کنٹرول میں رہو، تم دائرے میں رہو، تم بدل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو کام لیا ہے، ایک انبیاء کی جماعت چھوڑ کر کسی اور جماعت سے وہ کام نہیں لیا۔ اس جملے پر میں طالب علم 2 گھنٹے دلائل کے ساتھ بات کر سکتا ہوں۔ اللہ نے عورتوں سے جو کام لیا ہے، ایک انبیاء کی جماعت چھوڑ کر کسی اور جماعت سے وہ کام نہیں لیا۔ ایک چھوٹا سا تیرے سوال کا جواب دے دوں، کیوں؟ تاکہ تو جا کر پریشان نہ ہو۔ انبیاء انبیاء ہی ہوتے ہیں، وہ تربیت سے نبی نہیں بنتے، اللہ کے فضل سے نبی بنتے ہیں۔ تربیت سے نبی نہیں بنتے، اللہ کے فضل سے نبی بنتے ہیں۔ اس کے بعد کی جتنی جماعتیں ہوتی ہیں، ان جماعتوں کے فضیلت میں جب تک تیری تربیت کا ہاتھ نہ ہو، کوئی فرد اللہ کا ولی نہیں بنتا۔ کیسے آج تیرا بیٹا محمد بن قاسم بنے گا؟ کیسے آج تیرا لال صلاح الدین ایوبی بنے گا؟ کیسے تیرا بیٹا آج حضرت بابر ہمایوں، حضرت اورنگزیب، حضرت جہانگیر، حضرت بہادر شاہ ظفر، حضرت ٹیپو سلطان بنے گا، جبکہ تیرے سر سے پلو اتر چکا، تیرا چہرہ حجام کا آئینہ بن چکا۔ حجام کا آئینہ کا مطلب کیا ہے؟ جو کوئی دیکھ سکتا ہے حجام کے آئینے کو، کوئی پابندی نہیں۔ آج تیرا چہرہ اس سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ ہر کوئی تیرے چہرے کو دیکھ کر قلبی اور ذہنی مزے لے رہا ہے۔ پھر تیرے گوشت سے اللہ کے اولیاء کیسے پیدا ہوں گے؟ کیسے پیدا ہوں گے؟ تیرا میرا دین برحق ہے۔ تو اور میں جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ حقیقی ہے۔ تو اور میں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ نبی نہیں، امام الانبیاء ہے۔ تیرے میرے گھر میں اور تیرے میرے پاس جو کتاب ہے، ایسی کتاب دنیا میں خدا کی قسم چیلنج ہے، نہیں ہے۔
اور تیرا جتنا خیال یہ دین، یہ قرآن، یہ نبی کا فرمان کرتا ہے، خدا کی قسم اتنا خیال کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی کتاب، کوئی فرد نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت فاطمہ کے سوال پر، جو عورت نماز کی پابند، روزے کی پابند، شوہر کی فرما برداری، شرم اور حیا کی حفاظت کر لیتی ہے، اللہ اکبر، نبی نے کیا فرمایا؟ جنت اس سے محبت کرتی ہے۔ کہ فاطمہ کے سوال پر اللہ کے نبی نے جواب دیا، سن لے میری آپا، تو فاطمہ بن جا، تو عائشہ بن جا، تو حفصہ بن جا، تو جویریہ بن جا، اور اس دور میں تو تیرا بننا پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر، فاطمہ بن جا۔ حضور نے فاطمہ کے اس سوال پر کیا کہا؟ وہ فاطمہ جس کے جواب کو کسی شاعر نے اشعار میں ڈالا، فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ۔ تجھے معلوم فاطمہ سری دیوی کری نا، ایک آپت فون کری، حضرت معلوم ہو سری دیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کتنے ادب سے بولی معلوم؟ فاطمہ کی سیرت سن، 4 مصرے 2 شعر، فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ۔ خلد بولا تو جنت، فدا ہے خلد بھی جس پر، ایسی ہے فاطمہ، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے فاطمہ۔ کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، کرب و بلا میں جس نے بچایا تھا دین کو، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ، بے شک اسی حسین کی امی ہے فاطمہ۔ بنو تمہیں، تمہارے بیٹے دین بھی بچائیں گے، ملک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمہارے بن جاؤ تم فاطمہ، تمہارے بچے مسجد بھی بنائیں گے، مدرسہ بھی بنائیں گے، خانخواہ کے پیر بنیں گے، امت کے مرشد بنیں گے۔ لیکن تمہاری اولاد کی زندگی بدلنا ہے تو تمہارا بدلنا ضروری ہے۔ ایک آپا فون کری، بہت پریشان ہوں، دعا کرو حضرت۔ میں بولا میں بھی دعا کرتا ہوں ماں، تو بھی دعا کر، تیرے واسطے بھی کر، میرے واسطے بھی کر۔ تو انہیں پوچھ رہے ہمیں دعا کرے تو اللہ سنتا کیا؟ وہاں بولنے جا کو 1.5 گھنٹہ پھر گا حضرت ہے۔ کون اللہ کے پاس مانگے تو بھی دے دیتے ہیں۔ سب دعا کرو، لیکن اصل چیزاں اللہ کے پاس مانگو۔ جیسے ایک دعا، اللہ ایمان کی حالت میں پیدا کر کے زندگی ایمان کی حالت میں چلا رہا ہے تو موت بھی ایمان کی حالت میں تھی۔ اللہ دین کا کام لے لے، اللہ ہمارے وقت میں برکت عطا فرما۔ ساتھ میں یہ بھی دعا کرو، جو جملہ چھوڑا تھا نہیں وہ جملہ یہاں پیش کرتا ہوں، اللہ ہمارے ملک کے حالات بھی بدل دے، کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن ایسا بادشاہ عطا فرما جو مذہب پر حملہ نہیں، ملک کو امن و امان کے ساتھ چلائے۔ ہمیں دعا کرے تو اتنا دعا کرے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے عنوان میں نے یہاں سے بات لے کر گئی، اللہ سے وقت کی برکت کی دعا مانگو۔ جن بزرگوں نے پڑوسی ملک میں بزرگ ہیں، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت میں آتا ہے عصر کے بعد قرآن پاک شروع کرتے، مغرب سے پہلے پورا قرآن مکمل کر دیتے۔ اللہ اسی برکت دیا تھا ان کے وقتوں میں، ہمارے پاس ہے نہیں، کہ ہمارے سونے کا بھی وقت نہیں، اٹھنے کا بھی وقت نہیں، کیا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔